محمد محمد پکے دیں گزر گئے احد نال احمد ملیں دیں گزر گئے واہ 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 خدا کو ڈٹھو سے محمد دیو دے خدا کو ڈٹھو سے محمد دیو دے محمد کو دہ دیں دکھیں دیں گزر گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ناظرین محترم السلام علیکم. آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری خوشبو حسان کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آپ یہ پروگرام میرے ساتھ دیکھتے ہیں ہر اتوار کی شب کم و بیش رات 10 بجے سے 11 بجے تک. آپ نے اس پروگرام کو بہت پسند کیا، اس کی پذیرائی فرمائی، اس کے لیے میں آپ کا کیو ٹی وی کی جانب سے، کیو ٹی وی کی تمام ٹیم کی جانب سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. یقیناً اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ تمام قبیلہ حسان، اس قبیلے کا تعارف آپ تک پہنچایا جائے کہ یقیناً جس کو آج کا نوجوان نہیں جانتا ہے لیکن ان کی نعت کی خدمت بہت زیادہ ہے، نعت کے حوالے سے بہت زیادہ کام ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ انہی کا کام ہے کہ جن کی وجہ سے یہ شوق اور یہ ذوق ہم تک منتقل ہوتا چلا آیا ہے. آج بھی ایک ایسی ہی شخصیت کے حوالے سے ہم بات کریں گے، بلکہ انہیں خراج تحسین پیش کرنے کی کوشش کریں گے. ایک ایسا منور شخص، ایک قبیلہ حسان کا ایک ایسا فرد کہ جس نے نعت کی بہت خدمت کی ہے، شعر و سخن کو اپنے انداز سے بیان کیا اور اسے کمال تک پہنچایا. روایت سے ہٹے نہیں ہے لیکن روایت کو زندہ رکھا ہے، اور اس انداز میں زندہ رکھا ہے کہ آج بھی وہ ہم تک اسی زندگی کے ساتھ ہم اسے اپنے درمیان پاتے ہیں. اس کا تعلق بھی ایک ایسی دھرتی سے کہ جو بذات خود ایک سوز و گداز کی دھرتی کہلاتی ہے. ہمارا جو آج کا موضوع ہے، جس شخصیت پر ہم گفتگو کریں گے، وہ حضرت خواجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت ہے. ان کی شاعری کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی. درمیان ہمارے پینلسٹ جو تشریف فرما ہیں، آپ کی بہت ہی جانی پہچانی، بہت خوبصورت انداز گفتگو، بڑی نرمی سے گفتگو کرتے ہیں، خوبصورت خیال ہوتا ہے ان کا، اور الفاظ کا پیرہن بھی بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے. بہت سی کتابوں کے آپ مصنف بھی ہیں اور صاحب دیوان شاعر ہیں، اور بہت ہی خوبصورت شخصیت حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور انتہائی معروف ممتاز محترم سکولر، آپ سجادہ نشین ہیں آستانہ عالیہ حافظیہ خیر آباد شریف کے. آپ انتہائی گہری نظر رکھتے ہیں تصوف کے حوالے سے، شعر و سخن کے تعلق سے آپ کا بڑا گہرا شغف ہے. جناب سید شاہ راشد اسلم ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و محترم ثناخواں، خوشگلو، خوش آواز، خوش انداز جناب منظور احمد فریدی صاحب. السلام علیکم. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور اس پروگرام کو رونق بخشی ہے. آغاز کرتے ہیں حضور قبلہ خواجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ کے کلام سے، اور اس کو محسوس کیجئے، پھر یقیناً ان کی شاعری کے حوالے سے، ان کے اسلوب کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. بسم اللہ. محمد محمد پکے دیں گزر گئے احد نال احمد ملیں دیں گزر گئے. واہ 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 واہ. خدا کو ڈٹھو سے محمد دیو دے خدا کو ڈٹھو سے محمد دیو دے
محمد کو دہ دیں دکھیں دیں گزر گئی کہیں کچھ پکایا کہیں کچھ اسادے کہیں کچھ پکایا کہیں کچھ اسادے محمد محمد پکیں دیں گزر گئی نبی رسول دی احمد دے در تے نبی رسول دی احمد دے در تے ہمیشہ گدائی کریں دیں گزر گئی ہمیشہ گدائی کریں دیں گزر گئی کرو حال بلبل تہک بھال لطفوں کرو حال بلبل تہک بھال لطفوں نمانی تے ڈارا بھلیں دیں گزر گئی نمانی تے ڈارا بھلیں دیں گزر گئی محمد محمد پکیں دیں گزر گئی ماشاءاللہ بہت خوب ناظرین کرام نام خواجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ تخلص آپ بلبل محمد یار محمد اور فرد کیا کرتے آپ کی ولادت سن 1300 ہجری بمطابق 1881 عیسوی میں گڑی اختیار خان ضلع رحیم یار خان میں ہوتی ہے آپ کے والد بزرگوار حضرت عبد الکریم رحمت اللہ علیہ معروف صوفی بزرگ تھے آپ کی نسبت قطب شاہی آوان اور جن کا سلسلہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جا ملتا ہے آپ نے حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ جو عاشقوں کے امام سمجھے جاتے ہیں سفیر عشق و محبت سمجھے جاتے ہیں ان سے شرف بیعت حاصل کیا اور ابتدائی تعلیم آپ کی گڑی اختیار خان شریف میں ہوتی ہے اور تکمیل علوم اسلامی اور علوم تصوف کے لیے آپ دارالعلوم چاچڑا شریف تشریف لے جاتے ہیں اور 1319 ہجری میں 19 سال کی عمر میں آپ اپنی علوم کی تکمیل فرماتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ پھر جاری رہتا ہے حج بیت اللہ کا شرف آپ کو حاصل ہوتا ہے سن 1333 ہجری میں آپ کی تصانیف دیوان محمدی جو ایک قابل ذکر بات ہے کہ آپ کے دیوان مشتمل ہے آپ کا دیوان عربی فارسی اردو اور سرائکی شاعری پر تو گویا 4 زبانوں میں آپ کو شاعری کرنے کا شرف حاصل ہوا دیوان فرید دیوان خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کی آپ نے شرح بھی فرمائی جس میں 58 کافیاں ہیں جس کی آپ نے شرح فرمائی اس کے علاوہ آپ کے مخطوطات خواجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ کے عنوان سے زیر طبع ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائیں گے وصال آپ کا 14 رجب المرجب 1367 ہجری میں ہوتا ہے بمطابق 1948 عیسوی جو اس میں ایک دلچسپ پہلو ہے جو میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں اور اس پہ ہم بات بھی کریں گے کہ یقیناً صرف یہ ان کی ولایت کی اور ان کے مرتبے ان کے مقام کی نشاندہی صرف یہ نہیں کر رہا یقیناً ان کی پوری زندگی ان کے مقام اور مرتبے کی نشاندہی کرتی ہے اور ان سے ملنے والے ان کی زیارت کا شرف حاصل کرنے والے ان کو جاننے والے انہیں اللہ رب العزت
کا ولی مانتے ہیں، لیکن جو ایک چیز ہمارے لیے بہت اہم ہے، ہم جیسے نکموں کے لیے بہت اہم ہے کہ آپ کا وصال ہوتا ہے لاہور میں، اور آپ کی پہلی تدفین حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس کے ساتھ لاہور میں ہی ہوتی ہے۔ 6 ماہ کے بعد آپ کو گڑھی اختیار خان شریف رحمۃ اللہ علیہ گڑھی اختیار خان شریف آپ کو منتقل کیا جاتا ہے 6 ماہ کے بعد، اور پھر 14 سال کے بعد آپ کو جس جگہ آپ اب آرام فرما ہیں وہاں پر منتقل کیا گیا۔ تو 14 سال بعد بھی آپ کا جو جسم اثر تھا وہ اسی طرح سے تر و تازہ تھا کہ جس طرح آج ہی آپ کو دفن کیا گیا ہو۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کی شاعری کے حوالے سے آج ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ مجھے بہت عجیب سا لگتا ہے کہ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہم کون ہوتے ہیں کہ جو گفتگو کر پائیں۔ ایسی شخصیت کہ یقیناً زمانہ جس کا معترف ہے، ان کی شخصیت کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ کے تو ماشاءاللہ دادا تھے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صابری صاحب، یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں ایک ایسے گھر میں پیدا ہوا ہوں کہ جو حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت کا بہت بڑا حوالہ رکھتا ہے۔ حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت علمی حوالے سے، روحانی حوالے سے، اخلاقی حوالے سے، ایز اے انسان بہت بڑی خوبیوں کے حامل تھے۔ ٹھیک۔ اچھا، آپ کو کتنا عرصہ ملا ان کے ساتھ؟ 1948 میری پیدائش ان کے وصال کے بعد ہوئی۔ اچھا، ٹھیک۔ اور اس میں ایک دلچسپ بات، میرے بڑے بھائی جان جو ان کے وصال سے چند ماہ پہلے پیدا ہوئے، 6 ماہ پہلے، ان کی اور میری موجودگی میں ایک صاحب نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے اپنے دادا جان کی زیارت کی ہے؟ تو انہوں نے سرائکی میں جواب دیا، میں ڈٹھا تہم میں کوئی یاد کہنی، کیونکہ ظاہر ہے ان کی عمر تھوڑی تھی۔ تو میں پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، مجھ سے کسی نے سوال نہیں کیا، از خود میں اس میں انٹر ہو گیا اور میں نے کہا میں ڈٹھا تھا کہنوی مگر یاد ہے۔ واہ واہ، تو یاد ہی تو سب کچھ ہے، اصل چیز ہی یہی ہے۔ پاس لاچار کے اب اور تو کیا رکھا ہے، ایک تیری یاد کو سینے سے لگا رکھا ہے۔ کیا بات، تو اصل میں تو وہ ان کی یاد ہے۔ تو حضرت خواجہ محمد یار فریدی رحمۃ اللہ علیہ وہ گو کہ یہ بعد کے دور میں ان کی ولادت ہوئی، لیکن ان کی اندر جو خوبیاں تھیں ان کو اگر دیکھا جائے تو وہ لگتا تھا کہ وہ پہلے دور کے ہیں۔ وہ جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے بزرگوں کے بارے میں، وہ سب خوبیاں ان میں موجود تھیں۔ ٹھیک ہے۔ ان میں علم تھا لیکن علم کا کوئی فخر نہیں تھا۔ واہ۔ اور آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کا مقام دیکھنا ہو کہ کتنا بلند ہے، اس کی نیاز کو دیکھو۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ جتنی زیادہ نیاز ہوگی اتنا زیادہ اس کا مقام بلند ہوگا۔ واہ واہ۔ اور یہ نچوڑ ہے، سمجھ یہ نچوڑ ہے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ گناہ سے نفرت کرنا اچھی بات ہے، گناہگار سے نفرت کرنا اچھی بات نہیں۔ کیا بات، واہ واہ۔ اور اسی طرح آپ فرمایا کرتے تھے کہ فقیر کی مثال ایک درخت کی ہوتی ہے جس پہ ہر پرندہ بیٹھتا ہے، اس پہ کوا بھی بیٹھتا ہے، اس پہ بلبل بھی بیٹھتا ہے۔ کیا بات۔ درخت نے کبھی کسی پرندے سے نہیں کہا کہ تم نہ بیٹھو، تم حرام جانور ہو، تم نہ بیٹھو۔ سبحان اللہ۔ تو فقیر کی اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ کوے کو اڑانے کے لیے تالی بجائیں، ہو سکتا ہے بلبل بھی اڑ جائے۔ صحیح۔ تو یہ آپ کا ایک انداز تھا، آپ نے اس تصوف کی جو روح تھی اس کو اپلائی اس انداز میں کیا ہے کہ وہ صرف کال کی بات نہیں تھی، وہ حال کی بات اور یہ باتیں جو ہے تبھی ہوتی ہیں کہ جب ظرف بہت وسیع ہو جاتا ہے اور اس میں مطلب پیمانہ جس کا جتنا وسیع ہو جاتا ہے۔ جس طرح خواجہ صاحب فرما رہے تھے، بہت کم شاہ صاحب ہمیں تاریخ میں ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جنہوں نے اتنی زبانوں کا استعمال کیا ہو، ان کو دسترس ہو اور پھر اس کی ڈکشن سے بھی واقف ہوں اور اس کا استعمال بھی جانتے ہوں، اور خواجہ صاحب نے اس طرح کیا اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صابری صاحب، یہ جو سوال آپ نے کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ 2 چیزیں، حضرت کی ذات
کو تمام دوسرے شعراء سے ممتاز و ممیز کرتی ہیں